دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح ختم ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کورلش اورحان بھی اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، مکی ٹی وی پر خوش آمدید۔ سلطان محمد فاتح پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کورلش اورحان کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اورحان کی کہانی کو بھی کورلش عثمان جیسا بنا دیا گیا ہے اور اب اس کے پسند کرنے والے ناظرین کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف ناظرین کی تعداد گھٹ رہی ہے بلکہ سیٹ پر بھی بہت بڑی مشکل اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق اب تک شوٹنگ کرنے والے افراد میں سے یا ٹیم میں سے کم از کم بھی 6 افراد اس ٹیم سے الگ ہو چکے ہیں، جو ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آنے والی اور لیک ہونے والی خبروں کو غور سے دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ امید یہ ہے کہ یہ سیزن کورلش اورحان کا آخری سیزن ہونے والا ہے، یعنی پہلا بھی اور آخری بھی۔ کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی عثمان غازی کو ان کا حق دیا گیا ہے، اور نہ ہی شہنشاہ سردار کو، اور نہ ہی علاء الدین کو، اور نہ ہی کارا خلیل کو، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی تاریخی جنگجو کو واپس لایا گیا ہے، اور خود اورحان بھی خواتین کے عشق و محبت کی داستان میں کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ اگرچہ عشق و محبت پر شدید تنقید کے بعد گزشتہ قسط میں فلاویوس کے حوالے سے جرکوتائی کے منہ سے یہ بات کہلائی گئی ہے کہ وہ میری طرح ہے، یعنی کہ جلد ہی وہ مسلمان ہوگا اور اورحان غازی کا دایاں بازو بن جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سا تاریخی کردار ہوگا جس کو فلاویوس نبھانے والا ہے، جبکہ تاریخی کردار پہلے سے موجود ہیں، اور آپ انہیں اگر واپس لے کر آئیں تو کہانی مزید بہتر ہو جائے گی، اور کہانی کو صرف بورسا پر اور پھر آگے ازنیک پر فوکس کریں اور کہانی کو بہتر سے بہترین کریں، جبکہ خواتین کی وجہ سے اورحان کے عشق و محبت کے فضول داستانوں کی وجہ سے یہ کہانی روز بروز دن بدن فضول سے فضول تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ریٹنگ آسمان سے راکٹ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑی ہی تیزی سے گرتی چلی آ رہی ہے۔ اور اب تازہ خبروں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیلوفر خاتون کی شادی تو ہو گئی ہے اورحان سے، اور اب آنے والی قسطوں میں اس پرچہ خاتون سے بھی ان کی شادی ہو جائے گی، اور اب اورحان کی تیسری بیگم کے کردار کے لیے بھی ایک خاتون کو منتخب کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں ایک تیسری خاتون بھی شامل ہونے والی ہیں جو اورحان کی بیگم بنے گی، اور یہ واقعات بڑی ہی تیزی سے دکھائے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیزن آخری سیزن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب تک کارا خلیل کے خاندان کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی جاندارلی ریاست کا ذکر اب تک نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والی قسطوں میں آپ کو قریشی خاندان ایک بار پھر پوری طاقت اور شدت کے ساتھ واپس آتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں قریشی سردار ہوگا، قریشی سردار کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، بھتیجے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بیگم بھی موجود ہوگی، اور یہ سب لوگ مل کر اورحان غازی کے خلاف محاذ قائم کریں گے، جیسا کہ عثمان غازی کے خلاف کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہانی کو کسی حد تک بدل دینا چاہیے تھا، اور یہ جو چھوٹی موٹی ریاستوں کے معاملات تھے ان کو بہت دکھایا جا چکے ہیں، اب ان کو پس پشت ڈال دینا چاہیے تھا اور انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب بھی یہ لوگ اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انتہائی ناراض ہیں، یہاں تک کہ وہ فینس جو بوزداغ کے اور کورلش اورحان کے ڈائی ہارڈ فینس تھے وہ بھی اب شدید ترین ناراض ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اس ڈرامے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دیں گے، اور ہم اس ڈرامے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ڈرامے کو دیکھیں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ اب محمد بوزداغ اپنے فیصلے پر، اپنی کہانی پر ایک بار پھر نظر ثانی کریں اور اس کو بہتر سے بہترین کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ سیزن حقیقت میں کورلش اورحان کا آخری سیزن ثابت ہوگا۔ یہ تو ہوئی کورلش اورحان کی بات، اور اب بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کی۔ جیسے کہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ طرابزون کی فتح ہو چکی ہے، اور طرابزون کی فتح کے ساتھ ہی ولاڈ ڈریکولا مرکزی ولن بن کر سامنے آ گیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بوسنیا کے شہنشاہ اور اس کی ملکہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، یا پھر انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور دوسری طرف ویٹیکن نے بھی اپنی شطرنج کی چالیں چلنا شروع کر لی ہیں۔ اب آنے والی قسط میں ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ کیا یہ سیزن سلطان محمد فاتح کا آخری سیزن ہوگا یا پھر ایک اور سیزن آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے جب طرابزون فتح کر لیا تھا اور ان کا رخ بوسنیا کی جانب ہو گیا تھا، اور بوسنیا کی جانب رخ کرنے کی وجہ بھی یہی رہی تھی کہ پہلے وہ لوگ سلطان محمد فاتح یعنی عثمانی سلطنت کے وفادار تھے، اور اسے ہر ماہ یا ہر سال ٹیکس
بھیجا کرتے تھے، لیکن ویٹیکن کی مدد حاصل ہونے کے بعد اور ولاڈ ڈریکولا سے اتحاد کے بعد ان لوگوں نے عثمانی سلطنت کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر سلطان محمد فاتح نے بوسنیا کا رخ کر لیا تھا۔ اور جب انہوں نے بوسنیا کا رخ کیا تو اس دوران انہیں ولاڈ ڈریکولا سے بھی نمٹنا پڑا، یعنی وہ ولاڈ ڈریکولا سے نمٹتے ہوئے بوسنیا کی جانب بڑھے، اور اس سفر میں بہت ہی تباہ کن اور بہت ہی خطرناک قسم کے واقعات بھی پیش آئے۔ ان واقعات میں سے چند ایک ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولاڈ ڈریکولا نے اپنے باپ اور بھائی کے قاتل سیٹھوں اور جاگیرداروں کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور اس سے پہلے ایک قلعہ فتح کیا تھا جس میں یہ سب لوگ موجود تھے، اور اس قلعے کی دیواریں گرائی گئیں، اس قلعے کے اندر موجود تمام چیزوں کو آگ لگائی گئی، اور وہاں موجود بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کسی کا بھی خیال رکھے بغیر سب کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے دوسرے ٹریلر میں دیکھا کہ ایک دعوت ہو رہی ہے اور وہاں پھر قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی قلعے میں پیش آیا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ قلعے کے جو عام لوگ تھے ان لوگوں کو بہت پہلے، یعنی کئی مہینے پہلے یا کئی دن پہلے قتل کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کو یہاں بلایا گیا تھا اور انہیں اتحاد کی دعوت دی گئی تھی کہ چلو ہم ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی خوشی خوشی آ گئے، اور پھر ان لوگوں کو یہاں کھانے کے دوران حملہ کر کے سب کو مار دیا گیا، اور یہ سب لوگ امیر کبیر اور جاگیردار قسم کے لوگ تھے۔ جب سلطان محمد فاتح نے اپنی 80,000 کی تعداد پر مشتمل فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر ڈریکولا کو مارنے کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی، تو ڈریکولا نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ سلطان محمد فاتح کا سامنا نہیں کر سکتا، اس نے سلطان فاتح کے راستے میں آنے والی تمام فصلوں کو جلا دیا، اور جتنے کنویں تھے ان میں لاشیں پھینکوا کر پانی زہریلا کر دیا، یعنی نہ کھانے کو کچھ بچا اور نہ پینے کو کچھ بچا۔ اور اس کے علاوہ وبا پھیلانے والی چیزوں کو بھی جگہ جگہ پھیلایا گیا، اور ان کے راستے میں سولی چڑھے ہوئے لوگوں کا ایک ایسا قبرستان دکھایا گیا، یہ پیش کیا گیا جو ہزاروں مرد و خواتین پر مشتمل تھا، اور اس قبرستان میں سلطان محمد فاتح کے بھیجے گئے سفیر کو بھی سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور ممکنہ طور پر یہ معاملہ علی سردار کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اور اس طرح سلطان فاتح کا راستہ روکنے اور اسے ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن سلطان محمد فاتح اپنے فیصلے کے پکے تھے، اور وہ اس طرح سفر کرتے کرتے ڈینوب دریا کے اس پار جا پہنچے، جبکہ اس طرف ڈریکولا موجود تھا، اور پھر یہاں پر بھی دریا پار کرنے کے لیے سلطان نے بڑی ذہانت امیز چالیں چلیں، اور اس طرف سے بھی جو ہے زبردست قسم کا جواب دیا گیا۔ یہاں بھی بڑی شاندار قسم کی لڑائی ہوئی، وہ آپ ڈرامے میں دیکھیں گے، اور امید ہے کہ ڈرامے والے اس کو زبردست طریقے سے دکھائیں گے۔ اور آخر میں جب سلطان دریا پار کر کے آگے بڑھ گئے تو پھر وہ جنگ ہوئی رات کے اندھیرے میں، جس میں ولاڈ ڈریکولا نے سلطان کی چھاؤنی پر چاروں طرف سے دھاوا بول دیا تھا، اور سلطان ولاڈ ڈریکولا کے ہاتھوں مرنے سے بس چند انچ یا پھر چند منٹ کے فاصلے سے رہ گئے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سلطان فاتح پہلے سے ہی ہوشیار تھے، اور انہوں نے اپنے ذہانت بھرے منصوبے سے خود کو بچا لیا تھا، اور پھر اپنی فوج کو بھی بچایا، اور یہاں پھر ڈریکولا کو ایک زبردست قسم کی شکست سے دوچار کیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان فاتح نے ولاڈ ڈریکولا کے بھائی راڈو کو افلاک کا سربراہ بنا دیا، اور یوں ولاڈ ڈریکولا کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہو گئی۔ جہاں تک بات ہے بوسنیا کی، تو سلطان محمد فاتح نے بوسنیا کی فتح میں 45 ڈیز لگائے تھے، اور اس دوران انہوں نے بوسنیا کے 80 قلعے فتح کیے تھے، اور آخر میں بوسنیا کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو وہ جو بات ہم نے شروع میں کی ہے کہ سلطان محمد فاتح ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس 45 دن کی جنگ کو اور پھر ڈریکولا کی جنگ کو پوری تفصیل کے ساتھ دکھایا جائے، اور 80 قلعوں کی فتح بھی دکھائی جائے، تو اس میں ٹھیک ٹھاک وقت لگنے والا ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اس سیزن میں کہانی مکمل نہ ہو، بلکہ آنے والے سیزن تک کہانی چلی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ چوتھا سیزن بھی آئے گا، لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی کہ اگلی 4-5 قسطوں میں یا 10 قسطوں میں ان تمام واقعات کو نمٹا دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ چوتھا سیزن نہیں آئے گا، بلکہ یہی سیزن سلطان فاتح کا آخری سیزن ہوگا، اور اس کے بعد پھر کسی اور سلطان کی کہانی پیش کی جائے گی۔ رہ جاتی ہے بات سلیمان کی، تو سلیمان بایزید کے ہاتھوں تھپڑ تو کھائے گا، لیکن پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کا پروف یا دلیل ثبوت یہ ہے
کہ دوسرے ٹریلر میں جہاں ڈریکولا دعوت میں امیر کبیر لوگوں کو بلا کر مروا رہا ہے، وہاں سلیمان بھی ان لوگوں پر اپنا ہاتھ صاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بایزید کے ہاتھوں سے شروع میں بچ کر نکل جائے گا اور اب آگے چل کر یہ کسی اور کے ہاتھوں یا پھر سلطان یا پھر بایزید کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، یا پھر اس کی کہانی گرمیانی ریاست کے ساتھ جوڑی جائے گی اور پھر اس کے بعد گرمیانی ریاست سلطان کے قبضے میں آ جائے گی، یعنی عثمانی سلطنت کا حصہ بن جائے گی۔